السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد نامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج کا جو یہ ہمارا ویڈیو ہے متبادل تعلیمی منصوبہ اگست 2021، اور اس متبادل تعلیمی منصوبے میں ورک شیٹ یہاں پر پیش کی جائے گی۔ تو پریایا شیکشنک یوجنے اگست 2021۔ تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، جو پچھلے ماہ ہم نے پل بند کارروائی کو انجام دیا جولائی کے مہینے میں، چونکہ جولائی کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اگست کے مہینے سے اسکول شروع ہونا تھا، مگر اسکولز شروع ہونے میں ابھی تاخیر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں متبادل تعلیمی منصوبے کو اپنانا ناگزیر ہے۔ تو چلیے اس سے متعلق چند باتیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ڈی ایس سی آر ٹی کا جو سرکولر ہے 30 جولائی 2021 کے مطابق اگست 2021 مہینے میں متبادل تعلیمی منصوبے کو درس و تدریسی نظام میں اپنانے سے متعلق یہ سرکولر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس سال کووڈ 19 کی وجہ سے اسکول شروع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو بچوں کو اکتسابی تجربہ فراہم کرنے کے لیے پچھلے ماہ ڈی ایس سی آر ٹی کی جانب سے پل بند کارروائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے منصوبہ، اور اس کے لیے جو لرننگ مٹیریلز ہیں، ورک شیٹس ہیں، ڈی ایس سی آر ٹی کے ویب سائٹ پر فراہم کیے گئے۔ پل بند کارروائی کا جو دورانیہ تھا 1 مہینے کا 30 دن کا تھا، جولائی 31 کو ہی مکمل ہوتا ہے۔ اگست سے اسکولوں کو شروع ہونا تھا، مگر ابھی اسکول شروع ہونے میں تاخیر ہے، اس وجہ سے یہ متبادل تعلیمی منصوبے کو بنایا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اپنا کر بچوں کو مسلسل اکتسابی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس سرکولر میں ڈی ایس سی آر ٹی کی جانب سے جو آیا ہے اس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو چلیے آج ہم جماعت ہفتم علم ریاضی کا جو متبادل تعلیمی منصوبہ کیا ہے اور اس سے جڑی ورک شیٹ کو آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو متبادل تعلیمی منصوبے کو جو 1 مہینے کا یہاں پر اگست مہینے کا تعلیمی منصوبہ فراہم کیا گیا ہے، اس میں درجہ بندی کی گئی ہے، یعنی پہلے ہفتے میں ہمیں یہ چیزیں پڑھانا ہے، دوسرے ہفتے میں، اسی طرح سے ہفتہ وار یہاں پر صلاحیتوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو جو پہلا ہفتہ ہے، اس میں جو اس سبق کا پہلا باب صحیح اعداد، تو پہلے ہفتے میں پڑھائی جانے والی جو اکتسابی نکات ہیں، یا جسے ہم صلاحیتیں بھی کہہ سکتے ہیں، تو پہلا ہفتے میں کیا کیا ہے یہاں پر اکتسابی نکات؟ صحیح اعداد کا تعارف ہے، صحیح اعداد کی جمع اور تفریق، صحیح اعداد کے جمع اور تفریق کی خصوصیات، صحیح اعداد کی ضرب اور تقسیم۔ تو یہ اکتسابی نکات ہیں جو پہلے ہفتے سے متعلق ہیں۔ پہلے ہفتے میں یہ تمام اکتسابی نکات ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر بچے روایتی کلاس رومز ہمارے پاس نہیں چل رہے ہیں، بچے اسکولز کلاسز میں نہیں آ رہے ہیں، تو ہم جو متبادل طریقے تدریس کے استعمال کر رہے ہیں، جیسے آن لائن کلاسز ہیں، ٹیچ میٹ ہو یا پھر گوگل میٹ، ان ایپ کے ذریعے ہم بچوں کو درس و تدریس فراہم کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے ہم بچوں کو تدریس کا موقع دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے سمویدا جو کاریکرم ہے چندن ٹی وی پر، تو یہ تمام ہم متبادل طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام متبادل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، جس طرح سے ہم نے پچھلے ماہ بھی متبادل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پل بند کارروائی کو انجام دیا، تو اسی طرح سے اس ماہ بھی متبادل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، متبادل درس و تدریس کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ان اکتسابی نکات کی تدریس کرنا ہے۔ تو صحیح اعداد سے جڑے ویڈیوز کے لیے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں، کلک ہیئر، اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ صحیح اعداد سے جڑے ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے صحیح اعداد کے جتنے بھی تصورات، صحیح اعداد کا تعارف ہے، صحیح اعداد کی جمع اور تفریق، صحیح اعداد کی ضرب اور تقسیم اور اس کے خصوصیات سے متعلق تمام ویڈیوز
آپ یہاں پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تمام اکتسابی نکات پہلے ہفتے سے متعلق ہیں۔ اگست کا پہلا ہفتہ جو آج یعنی پیر 2 اگست سے شروع ہو رہا ہے، تو پہلے ہفتے میں یہ تمام اکتسابی نکات کو ہمیں کور کرنا ہے۔ تو اکتسابی نکات کو کس طرح سے ہم درس و تدریس انجام دے سکتے ہیں، متبادل طریقے ہیں، اس سے متعلق میں نے آپ کو بتایا اور آپ پہلے سے ہی انجام دے رہے ہیں۔ اب اکتسابی نکات کی درس و تدریس کے بعد میں جب محاسبہ ہے، بچوں کا ایویلیویشن ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم ورک شیٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس متبادل تعلیمی منصوبہ کی جو ورک شیٹ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے یہاں پر 7ویں جماعت علم ریاضی کی ورک شیٹ ہے۔ یہ DSCRT ویب سائٹ پر انشاءاللہ آگے اردو میں اپلوڈ ہوں گے، فی الحال یہ کنڑا میں اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو اسی کو یہاں پر میں نے اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ان ورک شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان اکتسابی نکات کا محاسبہ آپ کر سکتے ہیں۔ محاسبہ کے لیے، ایویلیویشن کے لیے ان ورک شیٹ کے ذریعے آپ بچوں کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جمعی معکوس، صحیح اعداد کا جو جمعی معکوس ہے، کسی صحیح عدد کا جمعی معکوس کسی صحیح عدد A کا جمعی معکوس نفی A اور نفی A کا جمعی معکوس A ہوتا ہے۔ تو جمعی معکوس کیا ہے اور اس کی ایک ڈیفینیشن یہاں پر دی گئی ہے، ایک مثال بھی دی گئی ہے، 10 کا جمعی معکوس نفی 10 ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی یہاں پر ورک فراہم کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل صحیح اعداد کا جمعی معکوس لکھیے۔ 8 کا جمعی معکوس، 8 کا جمعی معکوس نفی 8 ہوگا۔ اسی طرح سے نفی 10 کا جمعی معکوس 10، 76 کا جمعی معکوس نفی 76 اور نفی 76 کا جمعی معکوس 76۔ تو اس طرح سے بچوں کو یہاں پر دیے گئے اعداد کا جمعی معکوس لکھنا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ جمعی تماثلہ، تو کسی صحیح عدد میں صفر کو جوڑنے پر وہی صحیح عدد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نمونتاً مثال کو دیکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ تو یہاں پر جو ایڈیٹیو آئیڈینٹیٹی ہے، تو یہاں پر صحیح اعداد کی جو جمعی تماثلہ ہے وہ صفر ہے، یعنی کسی بھی صحیح عدد میں اگر ہم صفر کو جمع کرتے ہیں تو حاصل جمع وہی صحیح عدد ہمیں حاصل ہوتا ہے، جسے تو یہاں پر صفر کیا ہے، صحیح اعداد کا جمعی تماثلہ ہے۔ تو کسی بھی صحیح عدد میں اگر ہم صفر کو جمع کریں تو وہی صحیح عدد ہمیں یہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ نفی 8 جمع صفر نفی 8، صفر جمع نفی 6 نفی 6، نفی 23 جمع صفر نفی 23، صفر جمع 75 75، اسی طرح سے صفر جمع نفی 54 نفی 54، 100 جمع صفر 100۔ تو اس طرح سے یہاں پر خالی جگہوں کو حل کرنا ہے۔ تو صفر جمع نفی 6 کیا ہے یہاں پر نفی 6، تو نفی 23 جمع صفر نفی 23۔ تو اس طرح سے یہاں پر حل کرنا ہے۔ نیکسٹ، ذیل میں استعمال شدہ صحیح اعداد کی خصوصیات کا نام لکھیے۔ تو صحیح اعداد کے جمع اور نفی سے متعلق جو خصوصیات ہیں، بندشی خصوصیات ہیں، تقلیبی خصوصیات ہیں، تلازمی تقسیمی خصوصیات، تو یہاں پر خصوصیات سے یہ دیکھنا ہے آپ کو، یہاں پر جو بیان دیا گیا ہے، یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، اس مثال کو دیکھ کر کے آپ یہاں پر کون سی خصوصیت کا استعمال ہو رہا ہے اسے آپ کو لکھنا ہے۔ 4 جمع نفی 3 جمع 2 برابر 4 جمع نفی 3 جمع 2۔ تو یہاں پر جو خصوصیت کا استعمال ہو رہا ہے تلازمی خاصیت۔ تو اس طرح سے یہاں پر خاصیت کا نام بچوں کو یہاں پر لکھنا ہے، تلازمی خاصیت۔ اور اسی طرح سے یہاں پر نفی 45 جمع 1 برابر نفی 44، یعنی 2 صحیح اعداد کا حاصل جمع بھی ایک صحیح عدد ہی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو خصوصیت استعمال ہو رہی ہے بندشی خاصیت۔ تو اس طرح سے خاصیت کے نام لکھنا ہے۔ تو یہاں پر نفی 2 نفی 5 برابر نفی 5 جمع نفی 2، یہاں پر جو تقلیبی خاصیت یا متبادل پذیر خاصیت جسے ہم کہتے تھے، یا پھر تقلیبی خاصیت کا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے،
یہاں پر صحیح عدد میں صفر کو جمع کرنے پر وہی صحیح عدد جمعی تماثلہ. اور یہاں پر جو خاصیت ہے تو یہاں پر بھی کیا ہے تلازمی خاصیت ہی کا استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ جو ورک شیٹ ہے صحیح اعداد سے ہے، کیونکہ یہ تمام جو اکتسابی نکات ہیں وہ صحیح اعداد سے ہی ہیں، تو صحیح اعداد سے متعلق ہی یہاں پر ورک شیٹ ہے. تو باکس میں دیے گئے حسابات کو حل کیجیے اور سامنے دی گئی اشکال میں تلاش کرتے ہوئے جوڑ لگائیے. تو یہاں پر ہمیں ان حسابات کو حل کرنا ہے اور ان کے جو جوابات ہیں ان اشکال میں تلاش کر کے ہمیں جوڑ لگانا ہے. مثال کے طور پر نفی 3 جمع 5، تو یہ نفی 3 کا نفی 3 ہوگا، جمع 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 ہوگا، اور یہ 5 کا 5، بریکٹ کو اوپن کرنے پر بھی جمع 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 ہوگا. اب اس کا جو حل ہے یہاں پر نفی جمع نفی کا عمل ہوگا. 5 میں سے 3 کو اگر ہم نکالیں گے تو 2 بچے گا. جواب میں علامت بڑے عدد کی، بڑا عدد 5 ہے اور 5 کی علامت جمع ہے. تو اب یہاں پر جمع 2 کہاں پر ہے؟ جواب یہاں پر ہے. تو اس طرح سے اس کو ہم اس طرح سے جوڑیں گے. اس کا جو جواب ہمیں حل کرنے پر جمع 2 ہے اور جمع 2 یہاں پر ہے. تو اس طرح سے دیے گئے باکس میں کے حسابات کو حل کرنا ہے، جمع تفریق کرنا ہے، جو جواب آ رہا ہے جواب کو یہاں پر تلاش کر کے جوڑ لگانا ہے. تو اس طرح سے یہ دوسری ورک شیٹ ہے. نیکسٹ اب یہاں پر صفر اور ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو یہ صفر ہے، یہاں پر دیکھیں گے مثال جمع 65، تو یہ جمع 65 کا 65 ہوگا. اور اسی طرح سے یہاں پر نفی نفی کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. نفی نفی جمع 15 کا 15. تو اب یہ کتنا ہو رہا ہے؟ دونوں بھی جمع ہے، جمع 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 ہوگا. تو 65 میں اگر ہم 15 ملائیں گے تو 70 80 جمع 80. تو اس کا جواب کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے. تو اس طرح سے اس کو حل کرنے کے بعد میں اس کا جواب ہمیں دیے گئے سامنے کے اشکال میں اس کا جواب کو تلاش کر کے جوڑ لگانا ہے. تو اس کا جواب یہاں پر ہے. تو اس طرح سے یہ دوسری ورک شیٹ ہے. نیکسٹ جو تیسری ورک شیٹ ہے یہاں پر نمونتاً مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے ذیل میں دیے گئے جدول کو مکمل کیجیے. تو اس طرح کا جو ورک شیٹ ہم نے برج کورس پلبند کاروائی کے حساب کے ورک شیٹ میں اس طرح کا ورک شیٹ کو تیار کیا تھا، تو اسی طرح کا یہاں پر دیا گیا ہے. ضرب سے متعلق ہے اور تقسیم سے متعلق دیا گیا ہے، اور یہاں پر نمونتاً مثالوں کو بھی دیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ افقی قطار ہے اور یہ عمودی قطار ہے. تو نفی 2 ضرب نفی 2، تو یہاں پر نفی 2 اور یہ نفی 2، نفی 2 ضرب نفی 2. تو ضرب میں یاد رکھیے یہ چیز ہمیں ذہن نشین کرانا ہے کہ پہلے علامتوں کو ضرب کریں بچے. تو نفی ضرب نفی جمع 2 2 4. تو اس کا جو جواب 4 آ رہا ہے یہاں پر اس باکس میں لکھا گیا ہے. اسی طرح سے جمع 4 ضرب نفی 5، جمع 4 یہاں پر ہے نفی 5، تو ان دونوں کو ضرب کیا گیا، جمع ضرب نفی، نفی 4 5 20. تو اسی طرح سے ہر ایک کو آپ کو حل کرتے ہوئے اس کا جو جواب ہے متعلقہ باکس میں لکھنا ہے. اب ہم اور ایک مثال کو اگر ہم دیکھیں تو صفر اور جمع 1 ہے. تو صفر اور جمع 1، صفر کی تو کوئی علامت نہیں ہوتی، صفر نہ تو مثبت ہوتا ہے نہ منفی ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک مکمل عدد ہوتا ہے. تو صفر ضرب جمع 1 کیا ہوگا؟ صفر ہوگا. ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ہر ایک کو حل کرتے ہوئے اس کے جوابات کو ہم مطلوبہ باکس میں لکھ سکتے ہیں. یہاں پر جمع ہے، یہاں پر نفی، جمع نفی نفی ہوگا 3 5 15. تو اس طرح سے یہ پورے باکس جدول کو مکمل کرنا ہے. اب تقسیم سے متعلق یہاں پر جدول میں دی گئی افقی قطار کو مقسوم لیں. تو یہاں پر جو افقی قطار ہے اس کو کیا لینا ہے؟ ان اعداد کو کیا لینا ہے؟ مقسوم کے طور پر لینا ہے. اور عمودی قطار کو مقسوم علیہ یا قاسم، تو عمودی قطار میں جو اعداد ہیں ان کو ہم مقسوم علیہ یا قاسم کے طور پر لینا ہے.
لے کر کے ان حسابات کو حل کرتے ہوئے جو جوابات آ رہے ہیں ان کو متعلقہ باکس میں لکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا صفر بٹے 1، تو 0/1 کیا ہو گیا 0، اس کا جواب یہاں پر 0 آ رہا ہے۔ اسی طرح سے نفی 4/1، تو یہاں پر بھی بچوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہے کہ پہلے علامتوں کی تقسیم کریں، اس کے بعد اعداد کی۔ تو نفی بٹے نفی جمع، تو 4 کو اگر ہم 1 سے تقسیم کریں گے تو 4، تو اس کا جو خارجی قسمت ہے یہاں پر جمع 4۔ اسی طرح سے 12/2 جمع بٹے جمع 2 6 12، تو اس کا جواب یہاں پر جمع 6 ہے۔ اب میں اور ایک مثال آپ کو بتاؤں تو نفی 8 بٹا نفی 2 کو ہم لیں گے، نفی 8/2، تو پہلے صحیح اعداد کی تقسیم میں پہلے ہم کیا کریں گے، علامتوں کی تقسیم کریں گے، نفی بٹا نفی جمع، تو 2 1 2 2 4 8، تو اس کا جو خارجی قسمت ہے کتنا جمع 4، تو کہاں پر آئے گا وہ یہاں پر جمع 4، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ اوپر کی جو قطار ہے اس کو ہم مقسوم لیں گے اور عمودی قطار کو ہم مقسوم علیہ لے کر کے ایک ایک حساب حل کرنے کے بعد جو خارجی قسمت آ رہا ہے اس کو متعلقہ باکس میں لکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ تیسری ورک شیٹ ہے، اس میں اور ایک چیز یہاں پر دی گئی ہے، مناسب جوابات سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ تو یہاں پر بھی تقسیم اور ضرب کے یہاں پر 5 حسابات دیے گئے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پر حل کرنا ہے۔ نفی 30 تقسیم 10، تو یہ نفی 30/10، تو تقسیم کو ہم بٹے میں لے کر کے بٹے میں رکھ کر کے کریں گے تو آسان ہوگا، تو یہ کتنا ہوگا نفی بٹے جمع نفی، اور یہ 10 3 30، تو اس طرح سے یہاں پر یہ سوالات کو بھی حل کرنا ہے۔ یہاں پر نفی نفی جمع ضرب ہے، صحیح اعداد کی ضرب ہے، تو علامتوں کی ضرب پہلے نفی نفی جمع 87 1 87، تو اس طرح سے یہاں پر بھی تو اس طرح سے یہ تیسری ورک شیٹ یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ جو چوتھی ورک شیٹ ہے، یہاں پر مندرجہ ذیل عمومی بیانات کے لیے عمومی خصوصیات لکھیے۔ تو یہاں پر چند بیانات ہیں، عام بیانات ہیں، تو اس کے لیے یہ کون سی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں، اس خصوصیت کا ہمیں یہاں پر نام لکھنا ہے۔ تو A ضرب B برابر C، تو یہ بندشی خاصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بندشی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم یہ عمومی شکل کا استعمال کرتے ہیں، یہ کلوجر پراپرٹی جسے ہم کہتے ہیں بندشی خاصیت۔ اسی طرح سے A ضرب B برابر B ضرب A، یہاں پر ضرب کی علامت استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ضرب کی بندشی خاصیت، کیونکہ یہ جمع میں بھی آ سکتی ہے، A جمع B برابر C، تو جمع کی بندشی خاصیت ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ضرب کی علامت ہے، تو یہ ضرب کی بندشی خاصیت، یہ ضرب کی بندشی خاصیت ہے۔ اسی طرح سے A ضرب B برابر B ضرب A، یہ ضرب کی تقلیبی خاصیت، یہ بھی کیونکہ یہاں پر ضرب کی علامت ہے تو یہ ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ اسی طرح سے A ضرب B ضرب C برابر A ضرب B ضرب C، تو یہ ضرب کی تلازمی خاصیت، ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ تو اس طرح سے ہم خصوصیت کا نام لکھنا ہے۔ A ضرب 1 برابر A برابر 1 ضرب A، تو یعنی کسی بھی صحیح عدد کو 1 سے ضرب کریں گے تو حاصل ضرب وہی صحیح عدد حاصل ہوگا، تو یہ ضربی تماثلہ، ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹیٹی، یہ کیا ہے ضربی تماثلہ۔ تو اس طرح سے ان خصوصیت کے نام آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ A جمع B جمع C برابر A ضرب B اور A ضرب C، یہ جو خاصیت ہے تقسیمی خاصیت، ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی۔ تو اس طرح سے یہاں پر آپ کو خاصیت کے نام لکھنا ہے۔ اب یہاں پر
مندرجہ خصوصیات کے لیے ایک ایک مثال دیجیے. تو صحیح اعداد کی چند 3 خصوصیات دی گئی ہیں: تقسیمی خصوصیت، ضربی تماثلہ اور ضرب کی بندشی خاصیت. تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر مثال دینا ہے. اب تقسیمی خصوصیت کے لیے ہم کو ایک مثال دینا ہے. تو 5 ضرب 3 جمع نفی 2، تو یہ کیا ہوگا؟ 5 ضرب 3 ہوگا جمع 5 ضرب نفی 2، یعنی پہلے اس کو ضرب کرے ہم نے اور اس کے بعد میں اسے ضرب. تو یہ تقسیمی خاصیت کی ایک مثال ہے. ضربی تماثلہ کے بھی ہم ایک مثال دے سکتے ہیں. نفی 4 ضرب 1 برابر نفی 4. تو اس طرح سے ضرب کی بندشی خاصیت کے لیے بھی ہم ایک مثال دے سکتے ہیں. بندشی خاصیت یعنی 2 صحیح اعداد کا حاصل ضرب ایک صحیح عدد ہی ہوتا ہے. نفی 7 ضرب 4 برابر جمع نفی 7 4 28، یعنی 2 صحیح اعداد کا حاصل ضرب بھی ایک صحیح عدد ہی ہے. نفی 28 بھی ایک صحیح عدد ہے. تو اس طرح سے ایک مثال یہاں پر خصوصیت دی گئی ہے، اس کی ایک مثال دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ چوتھی ورک شیٹ ہے. یہاں پر جو 5ویں ورک شیٹ ہے، یہ چوتھی ورک شیٹ یہاں پر دوسرا ہفتہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. مان لیجئے کہ ہم یہاں پر 1-2 دن کو ایڈ کر لینے ہیں. ایک ہفتے سے 1-2 دن اگر ہم زیادہ لیں گے تو یہ پہلا سبق مکمل ہوگا. دوسرے ہفتے میں صحیح اعداد کا تھوڑا حصہ ہے، اور جو دوسرا سبق ہے کسری اور اشاریہ اعداد شروع ہوتا ہے. اسی لیے اگر ہم 2 دن کو بڑھا لیں گے، ایک ہفتے سے 1-2 دن زیادہ لیں گے تو ہم صحیح اعداد کا جو سبق ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں. تو اسی سے جڑی جو 5ویں ورک شیٹ ہے، تو یہ اس سبق کی آخری ورک شیٹ ہے. تو مندرجہ ذیل جدول میں صحیح اعداد پر بنیادی اعمال کے لیے بندشی خاصیت کی جانچ کیجیے. تو بنیادی اعمال جمع نفی ضرب اور تقسیم ہیں. تو یہاں پر مثالوں کو حل کرنا ہے اور بندشی خاصیت رکھتے ہیں یا نہیں لکھنا ہے. تو یہاں پر نفی 7 اور جمع 5، تو نفی 7 جمع 5 کو اگر ہم حل کریں گے تو کتنا جواب آ رہا ہے؟ نفی 2. تو 2 صحیح اعداد کا حاصل جمع بھی ایک صحیح عدد ہے، لہٰذا یہ بندشی خاصیت رکھتی ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر دوسری مثالوں کو بھی حل کرنے کے لیے دیا گیا ہے. تو نفی 10 جمع 8، تو کتنا ہوگا؟ نفی جمع نفی کا عمل ہوگا. 10 میں 8 نکالنے پر 2 بچے گا، جواب میں علامت بڑے عدد کی نفی 2. تو یہاں پر بھی نفی 10 اور 8 2 صحیح عدد ہیں، اور ان کا جو حاصل جمع نفی 2 ہے وہ بھی ایک صحیح عدد ہی ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ بندشی خاصیت رکھتے ہیں. تو بندشی خاصیت رکھتی ہے یا نہیں ہم یہاں پر لکھنا ہے. اسی طرح سے تفریق ہے. تفریق میں بھی یہاں پر نفی 7 نفی جمع 5، تو یہ جمع نفی ہوگا. نفی 7 نفی 5، تو نفی 7 نفی 5 کتنا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نفی 12. تو نفی 12 بھی ایک صحیح عدد ہے، یعنی 2 صحیح اعداد کا جو فرق ہے کرنے پر جو حاصل تفریق ہے وہ بھی ایک صحیح عدد ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی بندشی خاصیت رکھتی ہے. اسی طرح سے یہاں پر ضرب میں دیا گیا ہے 2 صحیح اعداد کا حاصل ضرب یہاں پر کرنا ہے. تو نفی 7 ضرب جمع 5، تو نفی جمع نفی 7 5 35، تو 2 صحیح اعداد کا حاصل ضرب بھی ایک صحیح عدد ہے، لہٰذا یہاں پر بھی یہ بندشی خاصیت رکھتی ہے. اب یہاں پر تقسیم میں مثال دی گئی ہے. نفی 7 تقسیم جمع 5، تو نفی 7 بٹے جمع 5. اب یہاں پر ان 2 صحیح اعداد کا حاصل تقسیم نفی 7 بٹے جمع 5 ہے. نفی 7 بٹے جمع 5 ایک صحیح عدد نہیں ہے. حاصل تقسیم جو آ رہا ہے یہاں پر خارجی قسمت جو آ رہا ہے یہ صحیح عدد نہیں ہے، لہٰذا صحیح اعداد کی تقسیم بندشی خاصیت نہیں رکھتی. تو اس طرح سے دیگر مثالوں سے بھی ہمیں ثابت کرنا ہے. تو اس طرح کا جدول ہم دیگر خصوصیات کی جانچ کرنے میں بھی استعمال
کر سکتے ہیں، تو دیگر خصوصیات کی جانچ کے لیے بھی ہم اس طریقے کا جدول استعمال کر کے دیگر جو تقلیبی خاصیت ہے، لازمی خاصیت ہے، تو بنیادی اعمال پر ان خصوصیات کی جانچ ہم بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ورک شیٹ یہاں پر دی گئی ہے، یہ DSCRT کی ویب سائٹ میں کنڑا میں موجود ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔